الله وبركاته. الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا رسول ولا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك والخامسة أن تبغض العلم وأهله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، قابل صد احترام اس عظیم الشان مدرسے کے مبارک سالانہ جلسے میں موجود تمام حاضرین کرام، جن علماء کرام کی حاضری نہیں ہو پائی یا حضرت مفتی صاحب جلدی نکل گئے، اس کی وجہ آپ نے سن لی ہوگی، حضرت پیر شمس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا انتقال ہوا ہے، لہٰذا علماء کرام ان کا تقاضا تھا کہ وہ وہاں پہنچے۔ میرے یہاں بیان کرنے کا نہ کوئی پروگرام تھا نہ کوئی تصور تھا، بس حاضری ہوئی، محترم پرے صاحب دامت فیوزہم العالیہ ان کا حکم ہوا، اس وجہ سے میں چند منٹوں کے لیے حاضر ہوا تھا۔ یہاں انہوں نے حکم فرمایا کہ مختصراً چند منٹوں کے لیے آپ اپنی حاضری لکھوا دیں، چونکہ اب جلسے کا اختتام بھی ہے اور تقریباً اسی تقریر پر جلسہ ختم بھی ہونے والا ہے۔ اصل جو باتیں تھیں وہ آ چکی ہیں، اور نماز جمعہ سے اب تک مختلف علماء کرام سالانہ جلسے کی اہمیت، اس کے مقاصد، تعلیم قرآن، حفاظ علماء، اس کی فضیلت، ان کا مقام، یہ اپنے اپنے انداز میں مختلف الفاظ کے اندر بیان فرما چکے ہیں۔ اب باقی تو کچھ نہیں بچتا کہ اور اس کے اندر کچھ اضافہ کیا جائے، لیکن تعمیل حکم میں چند باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، ایک زمانہ تھا ہندوستان میں، انگریزوں کا دور تھا، اور اس دور کے اندر ظاہری طور پر انسانیت سسک رہی تھی، تمام ہندوستانیوں پر ظلم تھا۔ اس وقت تقسیم نہیں تھا، بلکہ ان تمام علاقہ جات کو ہندوستان کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ انگریزوں کا زمانہ تھا، اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو پورے ظلم اور بربریت کے ساتھ انگریز میدان میں کودا، جہاں مدارس دیکھے ان کو شہید کر دیا، جہاں علماء کو پایا گیا بعض کو شہید کر دیا گیا، اور بعض علماء کو مالٹا اور کالا پانی بھیج دیا گیا، قرآن کریم کے نسخوں کو جلا دیا گیا۔ اس دور کے اندر ایک عالم اٹھتا ہے جن کا نام محمد قاسم نانوتوی تھا۔ انہوں نے سہارنپور کے اندر دیوبند نامی بستی میں ایک انار کے درخت کے نیچے 2 آدمیوں کو بٹھا دیا، تعلیم و تعلم کے غرض سے، اس واسطے کہ انگریز اپنی حکومت مکمل طور پر قائم کرنے کے بعد یہ منصوبہ بنا چکے تھے کہ ہمیں یہاں کے لوگوں کو عیسائی بنانا ہے، یہاں کے لوگوں کا دین و ایمان ہمیں ختم کرنا ہے، اور جن پادریوں کو وہ ہندوستان لے آتے تھے وہ مختلف گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر اپنے مذہب کی تشہیر کرتے تھے، اسلام کی حقانیت کا انکار کرتے تھے، اور علماء اور مسلمانوں کو چیلنج دیا کرتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ حکومت ہماری ہے۔ اسی دوران ایک انگریز یہاں ہندوستان میں اپنا نظام تعلیم داخل کر کے کہتا ہے کہ ہماری تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے لوگ رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں، لیکن دل اور دماغ کے اعتبار سے وہ صلیبی ہو جائیں، انگریز ہو جائیں۔
اس کے مقابلے میں امام محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیوبند کی بستی کے اندر بنا کسی چھت کے ایک انار کے درخت کے نیچے 2 آدمیوں کو بٹھا کر یہ اعلان کیا کہ ہم یہاں ایک مدرسے کی بنیاد رکھیں گے. اس مدرسے کی تعلیم کا مقصد یہ ہوگا کہ یہاں کے لوگ رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں یا جس ملک سے بھی ان کا تعلق ہو، لیکن دل اور دماغ کے اعتبار سے وہ مسلمان ہوں، وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام اور تابعدار ہوں. تاریخ گواہ انگریزوں کی حکومت سکڑتی چلی گئی اور وہ انار کا درخت پھیلتا چلا گیا. انگریز سکڑتا چلا گیا اور انار کا درخت پھیلتا چلا گیا. اس انار کے درخت کے نیچے جو پڑھنے والا محمود حسن بچہ تھا وہ پڑھتا گیا اور مختلف علوم کے منازل عبور کرتے ہوئے دورہ حدیث تک پہنچا. محمد قاسم نانوتوی سے بخاری پڑھی، دیگر مشائخ حدیث سے کتابیں پڑھ کر اپنی تعلیم سے فراغت حاصل کی اور اسی دارالعلوم کے اندر وہ پڑھانے بیٹھ گئے، جس کو زمانہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے نام سے جانتا ہے. یہ شیخ الہند جب اس مدرسے کے اندر پڑھانے بیٹھے، ان شیخ الہند کے شاگردوں میں بڑے علماء اور بڑے اولیاء کرام پیدا ہوئے جو اپنے اپنے طور پر اور اپنی ذات کے لحاظ سے مستقل ایک انجمن تھے. جب ان کے پاس طلبہ پڑھنے گئے، جس میں ہماری وادی بھی شامل، یہاں سے بھی لوگ پڑھنے گئے اور وہ انار کا درخت پھیل چکا تھا اور لوگ اسے دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتے تھے. اس شیخ الہند کے شاگردوں میں پڑھنے والے ہمارے علامہ احمد شاہ کشمیری بھی شامل، شیخ الہند کے شاگردوں میں پڑھنے والے مولانا اشرف علی تھانوی بھی شامل، ان سے پڑھنے والے مولانا محمد الیاس کاندلوی بھی شامل، ان سے پڑھنے والے شیخ الاسلام والمسلمین مولانا حسین احمد مدنی بھی شامل، ان سے پڑھنے والے علامہ شبیر احمد عثمانی بھی ہیں، ان سے پڑھنے والے مفتی کفایت اللہ بھی ہیں. جب شیخ الہند کے شاگردوں نے ان سے پڑھا اور پڑھنے کے بعد مختلف انجمنوں میں اور مختلف محاذوں میں وہ کام کرنے کے لیے نکلے. کبھی عبید اللہ سندھی افغانستان جا رہے ہیں، جب استاد کے حکم پر افغانستان گئے انگریزوں کے خلاف منصوبہ بنانے کے لیے، اس واسطے کہ یہاں کے مسلمانوں کو آزادی حاصل ہو اور یہاں کے مسلمانوں کا دین اور ایمان بچے. جب عبید اللہ سندھی دیوبند سے شیخ الہند کے حکم پر افغانستان گئے، داڑھی آ رہی تھی، جب وہاں سے واپس آئے داڑھی سفید ہو چکی تھی. یہ مسلمانوں کی آزادی اور ایمان کو بچانے کے لیے جب اس کا شاگرد گیا اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اس شیخ الہند کے ساتھ مالٹا کی جیل کے اندر سال گزارتے ہیں. یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے اپنے ابتدائی زمانے کے اندر وہ کارنامے انجام دیے کہ آج دنیا پکارتی ہے، سر بکف سر بلند کے نعرے بلند کرتی ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری وادی کے اندر جس وقت اور ہماری وادی کے اندر جس طور پر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے مدارس ابتدائی شکل میں ہیں، ہمارے مدارسوں کا ابتدائی زمانہ ہے. میں ان احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا آپ تاریخ کو غور سے دیکھیں اور تاریخ کے آپ اوراق کو پلٹیں تو چار تاریخ آپ کو چلاتی ہوئی نظر آئے گی، آپ کو تاریخ واویلا کرتی ہوئی نظر آئے گی. آپ کو اس میں ملے گا جس وقت یہ دارالعلوم اور عظیم الشان مدرسہ اپنی ابتدائی شکل کے اندر تھا، یہ دارالعلوم اپنی ابتدائی شکل کے اندر انگریزوں سے بھی لڑتا ہے اور اپنی ابتدائی شکل کے اندر دارالافتاء میں بیٹھ کر فتویٰ بھی لکھتا ہے بقول مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہ دیوبند کا فتویٰ ترکستان اور سوڈان تک جاتا ہے اور لوگوں کو تب تک اطمینان نہیں ملتا جب تک دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نہیں آ جاتا. لوگ فتویٰ بھی لے رہے ہیں اور شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھا بھی رہے ہیں. اسی دارالعلوم کے اندر رد قادیانیت اور ختم نبوت کا کام بھی ہوتا ہے. اسی دارالعلوم سے مدح صحابہ کا بھی کام ہوتا ہے. اسی دارالعلوم سے حدیث کی بھی خدمت ہوتی ہے. اسی دارالعلوم سے قرآن کی بھی خدمت ہوتی ہے. اسی دارالعلوم سے فقہ کی بھی خدمت ہوتی ہے. علوم عقلیہ و نقلیہ کی خدمت ہوتی ہے. جس وقت دارالعلوم اپنی ابتدائی شکل کے اندر تھا، اپنی ابتدائی شکل کے اندر دارالعلوم انگریزوں سے بھی لڑتا ہے، فتویٰ بھی لکھتا ہے، تحریک یاغستان بھی چلاتا ہے، تحریک ریش و رومال بھی چلاتا ہے، تحریک
ختم نبوت بھی چلاتا ہے, تحریک مدح صحابہ بھی چلاتا ہے, اور تحریکیں اور دیگر تحریکوں کے اندر بھی شامل ہوتا ہے. ابتدا کے اندر دارالعلوم حدیثوں کی شرح بھی لکھ رہا ہے, ابتدا کے اندر دارالعلوم قرآن کی تفسیر بھی لکھتا ہے, ابتدا ہی کے اندر دارالعلوم فقہ کی بھی خدمت کرتا ہے, درس بھی چلتا ہے, فتویٰ بھی چلتا ہے, سب کچھ چلتا ہے. اور دارالعلوم کے اندر بھی کام ہوتا ہے, دارالعلوم سے باہر بھی کام ہوتا ہے. چونکہ دارالعلوم نے اپنی ابتدائی زمانے کے اندر تمام کام کیے تھے, رد فرقہ باطلہ کا کام بھی ہوتا ہے, دارالعلوم تمام کام سر انجام دیتا ہے. اس واسطے دارالعلوم کو اللہ نے وہ مقام بخشا اور وہ مرتبہ بخشا کہ انگریزوں کی حکومت سکڑتی چلی گئی اور یہ دارالعلوم پھیلتا چلا گیا. آخر کار آج کے زمانے میں وہ انگریزوں کی حکومت ہندوستان سے بھاگ کر انہوں نے وہاں جا کر کے دم لیا جہاں کبھی سورج طلوع نہیں ہو سکتا, اور دارالعلوم کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا جہاں کبھی انشاءاللہ سورج غروب نہیں ہو سکتا, اور اس دارالعلوم کو اللہ نے وہ عظمت اور مقام بخشا. اسی دارالعلوم سے پڑھنے والے جب وادی کے اندر پہنچے, کشمیر کے اندر پہنچے, انہوں نے دیکھا یہاں کی اذانیں درست نہیں, یہاں کا قرآن درست نہیں, یہاں جنازے کے مسائل درست نہیں, لوگوں کی نماز درست نہیں. انہوں نے یہاں مدارس کھڑے کر دیے, مساجد کو بنایا اور مساجد کے اندر بیٹھے لوگوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا, حدیثیں پڑھانا شروع کر دی, اور درس دین کا کام انہوں نے شروع کر دیا. قلیل تنخواہوں پر بیٹھے, بغیر تنخواہوں کے بیٹھے, اور اللہ اللہ کر کے کسی نے ایک کھانے پر اکتفا کر لیا, کسی نے 2 کھانوں سے بھی کم پر اکتفا کر لیا, اور چلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لے کر کہ ہمیں اسی طرح سے اس دارالعلوم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس دین کے ساتھ اس وفاداری کا ثبوت دینا ہے جو ثبوت ہمارے اکابر نے دیا تھا. اور وادی کے اندر یہ اعلان کیا وہ زمانے حال, ہماری ان مدارس اور ان مساجد اور اس تعلیم کا مقصد یہ ہے یہاں کے لوگ رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو کشمیری ہوں, لیکن دل اور دماغ کے اعتبار سے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں. اور یہ اعلان کیا جاتا ہے ان مدارس کے اندر, ان سالانہ جلسوں پر لوگوں کے سامنے ان مدارس کے اندر ان حفاظ کی دستار بندی کر کے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ہماری محنت ہے اور یہ وہ حافظ ہے جس کے سر پر ہم نے سفید کفن باندھ کر اس کا عہد دہرایا ہے. ہم کل بھی محمد عربی کے تھے, ہم آج بھی محمد عربی کے رہیں گے, ہم ہمیشہ محمد عربی کے رہیں گے. ہم کسی کی تاریخ کو, ہم کسی کی تہذیب کو, ہم کسی اور کے تمدن کو کسی وحشی درندے جتنی کی نظر نہیں دیتے. نعرہ تکبیر, سر بکف سر بلند, دیوبند دیوبند, سر بکف سر بلند, دیوبند دیوبند. وقت بہت ہو چکا ہے اور اختتامی گفتگو ہے. بزرگوں, یہ مدارس اور یہ مساجد اور یہ علماء یہ دین کے قلعے ہیں اور یہ اللہ رسول کی فوج ہے. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہ اللہ رسول کے دین کے نمائندے ہیں اور یہ محافظ ہیں, اور ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ ہماری مدد کرتے ہیں, ان کی مہربانی, کوئی تعاون کرتا ہے اس کی مہربانی, کوئی گالی دیتا ہے اس کی مہربانی. ہم اپنے اللہ کے دین کو لے کر کے چلیں گے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کر چلیں گے. ہمیں آقا کا یہ فرمان یاد ہے, فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسة فتهلك والخامسة ان تبغض العلم واهله. امام حیثمی نے مجموع زوائد میں حدیث نقل کیے, آپ نے فرمایا عالم بنو اور میرے امتیوں عالم بنو. اب اگر عالم نہیں بن سکتے طالب علم بنو, طالب علم نہیں بن سکتے ان کی باتیں سنو, علماء اور طلباء کی باتیں سنو. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے پھر کم از کم ان سے محبت کرنے والے بنو, اور 5ویں طبقے میں شامل نہیں ہونا ورنہ برباد ہو جاؤ گے. یا رسول اللہ 5واں طبقہ کون ہے؟ فرمایا والخامسۃ ان تبغض العلم واهله. 5واں طبقہ یہ ہے تم علم اور علماء سے بغض رکھو. لہذا ہر ایک آدمی اپنی جگہ اس کا احتساب کرے کہ 5 طبقوں میں سے میرا شمار کس کے اندر ہوتا ہے. کیا میں علماء میں شامل ہوں؟ اگر ہوں تو پہلا طبقہ ہے. اگر میرا شمار علماء میں نہیں تو کیا میرا شمار طلباء میں؟ اگر ہے تو بہت مبارک. اگر طلباء میں بھی شمار نہیں تو کیا میں سننے والوں میں سے ہوں؟ اگر سننے والوں میں سے ہوں تو مبارک. اگر سننے والوں میں سے نہیں تو کیا کم از کم 4تھے طبقے میں میرا شمار ہے, محبت کرنے والوں میں سے. اگر اس میں بھی میرا شمار نہیں پھر ہمیں اپنی آخرت کی, اپنے دین کی, اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں مدارس مساجد نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.